بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ لطیف خان یوسفزئی۔ LKY نیوز کی اسکرین پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں دوستو۔ اس وقت میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما ہیں طارق سعید صاحب، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ پچھلے بلدیاتی الیکشن میں بھی انہوں نے ایک مورکہ سر کیا تھا اور زبردست مقابلہ کیا تھا، چونکہ یہ ایریا جو ہے یہاں پر زیادہ تر JUI اور دیگر پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے تنہا مقابلہ کیا اور اس موجودہ بلدیات میں بھی انہوں نے اچھا ٹف ٹائم دیا۔ طارق سعید صاحب سے ہم ایک تو اس الیکشن کی رویداد جانیں گے کہ ان کے ساتھ یہاں پر ایسا کیا ہوا، دوسرا ان سے بات ہم کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے کیا آیا وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھی کہ وہ پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہو اور وہ کس پوزیشن میں آیا، ان سے کوارڈینیشن ان کا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ سینئر بھی ہیں اور کافی عرصے سے پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، تجزیہ ان کی ایک سوچ جو ہے کہ مردان میں جو اپسیٹ ہوا جس کو قلعہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ شکست ہوئی، تو اس کی بنیادی اسباب کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف تنظیم سازی مدر پارٹی نہیں کر سکی، اور کیبنٹ بنی تھی اس کی ڈسٹرکٹ کی، اربن اور رورل کی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور اب آنے والے وقت میں جب پرویز خٹک صاحب صوبائی صدر بن گئے ہیں تو اب کیا لاہمل ہے؟ اور بعض طرف سے بازگشت چل رہی ہے کہ طارق سعید صاحب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم طارق سعید صاحب۔ جی وعلیکم السلام، لطیف صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ LKY نیوز کو دیا، اور آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی آج اس موضوع پر، جیسے کہ میں نے اپنی انٹرو میں کہا۔ طارق سعید صاحب آپ کا شکریہ۔ طارق سعید صاحب، جیسے کہ میں نے ابھی کہا بھی کہ آپ نے اس سے قبل بھی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی حصہ لیا، اور اب جو موجودہ بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں بھی حصہ لیا، لیکن اس سے قبل مختصر الفاظ میں بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ رفاقت کتنے سالوں پر محیط ہے؟ لطیف صاحب میں تقریباً 1997 سے PTI میں ہوں۔ پہلے یہ مجھے بتائیے کہ موجودہ الیکشن آپ PK50 سے آپ تعلق رکھتے ہیں، PK50 میں 48 میں 54 میں 51 میں 53 میں پارٹی نے بیٹ کا نشان دیا ورکرز کو، جو کہ ان کا ایک حق ہے، ایک طویل عرصے انہوں نے محنت کی، آپ لوگوں کو کیوں نہیں ملا؟ اصل میں لطیف صاحب اس کا تو ہم گلہ ہی نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو جو سرکار تھی یہاں کی، انہوں نے یا دینے تھے یا نہیں دینے تھے، یا پتہ نہیں کس کو دینے تھے یا نہیں دینے تھے۔ میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرے ولیج کونسل میں، شاید بس میں ان کو نام ایسا لے لیتا ہوں، بعد میں مجھے بھی مار پڑتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے، انہوں نے میرے مقابلے میں اپنے ہی PTI کے ورکر 4 کھڑے کیے ہوئے تھے، اور ان کا مقصد الیکشن جیتنا نہیں تھا، صرف مجھے ہرانا تھا کہ کسی طریقے سے یہ PTI کا پرانا ورکر ہے اور اس کو کسی طریقے سے لگام دو۔ مجھے ہرانے کے لیے میرے گاؤں، میرے علاقے میں 4 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے تھے PTI۔ نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ بھی تو PTI ہی کے ہیں نا، تو کیوں آپ کو ہرانا چاہ رہے تھے وہ؟ اصل میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج کل PTI میں بھی یہاں پہ لوکل سطح پہ ہنر راج بنا ہوا ہے۔ لطیف لالا، ہم مذاق میں یہ باتیں کرتے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کا اگر بس چلے تو یہ ہمیں بھی بٹھوا دے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں غرور آیا یا تکبر آیا یا پھر شاید مالا مال ہو گئے اس وجہ سے، لیکن ان کا اب غریب ورکرز کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک آپ کو کہہ دوں کہ میں نے یہاں پہ اپنا پولنگ سٹیشن جیتا ہے، باوجود اس کے کہ 6 سال ہو گئے کہ PTI کے کسی MLA نے، کسی MPA نے متعلقہ نے ایک دھیلے کی نہ تو مجھے کوئی سپورٹ کیا ہے، نہ میرے علاقے کو۔ یعنی کہ یہاں پہ ارد گرد آپ دیکھ لینا تو چھوٹے چھوٹے دیہات ہوں گے، ان کے مساجد میں شاید سولرائزیشن بھی ہوا ہو، لیکن میری وجہ سے میرے اس گاؤں میں یہ جو مجھے ووٹ دینے والے لوگ ہیں، ان کو ایک دھیلے کا کام اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ میں PTI پرانا ورکر ہوں اور میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے تو میری وجہ سے باقیوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔
تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ اگر آپ کی طرح اور ورکر مردان میں ہوں تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس ٹائم پوزیشن ہے اتنی کمزور، حالانکہ وفاق اور صوبے میں ان کی حکومت ہے اور یہ کبھی ایسے ایک ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن دوسری پارٹیاں جو ہے نا یہاں جیت گئی اور وہ میئر یا تحصیل میئر تو وہ جیتے ہیں، لیکن وی سی سطح پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے چند ایک میرا خیال یہ ہے کہ کوئی چیئرمین بن سکے، ناظم جسے کہتے ہیں، باقی نہیں آئے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے لطیف لالا کہ اصل میں یہاں پہ لوگ جو ہمارے پارٹی کے بڑے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پی ٹی آئی جیت جائے۔ وہ شاید اس وجہ سے بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو یہ بھی پتا تھا، یہ بھی معلوم تھا کہ کوئی بھی جو بنے گا وہ الگ ایک مصیبت ہمارے لیے بنے گی، لہٰذا ان لوگوں سے جان ہی چھوٹ جائے۔ شاید اس وجہ سے انہوں نے کمپین ہی نہیں کی ہے، نہ اس کینڈیڈیٹ نے خود کوئی کمپین کیا اور نہ اس کینڈیڈیٹ کے لیے کسی ایم این ایم پی نے کوئی وہ کمپین کیا ہو تو کوئی بتا دے کہ میرے پاس آیا اور ہم سے ووٹ مانگا ہے۔ کسی نے مانگا ہی نہیں ہے۔ کسی نے ووٹ کیا دینا تھا؟ ووٹ بھی آپ کسی کے ہاں جاتے ہو بغیر اس کے کہ آپ کو کوئی پوچھے، آپ کھانا نہیں کھاتے ہو، آپ کو ووٹ کوئی کس طرح دے گا؟ آپ ووٹ کسی سے مانگو گے، ووٹ آپ کو ملے گا نا۔ تو یہی کیا ہے میرے پی ٹی آئی کے آؤں نے، مردان کے جو ہے نا، انہوں نے یہی رویہ کیا اور جس کی وہ نقصان آپ کے سامنے ہے۔ یہ بتائیے کہ مردان کی جو صورتحال بلدیات میں آپ نے دیکھی پارٹی پوزیشن، کیونکہ وہ تو تیسرے چوتھے نمبر پر آئی ہے، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے؟ ایک طویل عرصہ آپ نے پارٹی میں گزارا، آپ کو امید تھی کہ ایسا ہوگا؟ اصل میں لطیف لالا پی ٹی آئی کو جو نقصان پی ٹی آئی کے اپنوں نے پہنچایا ہے نا، اس سے تو یہ واضح لگ رہا تھا کہ ریزلٹ یہی ملنا ہے۔ نہیں، اپنوں سے مراد ورکر ہیں یا میں پارلیمنٹیرین؟ نام نہیں لے سکتا ہوں کسی کے لیے، لیکن ورکرز بیچارے ہیں، ورکرز تو بیچارے ہیں، بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ خود سمجھ لیں وہ کون سے لوگ ہیں۔ مطلب صاحب اختیار جو ہیں، ظاہر ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہوا اتنا بڑا نقصان۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ غلط فیصلے تھے، غلط بات، غلط ٹکٹ کی فیصلے نہ ہوتے تو پی ٹی آئی اگر کلین سویپ کر سکتی ہے 2018 کے الیکشن میں تو بلدیات میں اس سے زیادہ کر سکتی تھی، کیونکہ اب تو انہوں نے بہت سارے کام بھی کیے ہوئے ہیں، بہت سارے پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں، تو بہت ساری نوکریاں دی ہوئی لوگوں کو اگر بیچی نہیں ہے تو پھر کیوں اس طرح ہو رہا تھا؟ اتنا بڑا لاس کہ چوتھے نمبر پہ آنا پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ۔ میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ پالیسی کسی ورکر کو دیتے کہ بناؤ کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے اور اس کے لیے کمپین کیسے چلانا ہے، تو ایک ادنا ورکر جو ہے وہ بھی اس سے بہتر پالیسی بناتا اور اس سے بہتر کینڈیڈیٹ اور پاس کرا دیتا۔ آپ نے جو ابھی ذکر کیا کہ ورکر تو بیچارے ہیں اور صاحب اختیار جو ہیں لوگ وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ان صاحب اختیار نے تو یہ بات اٹھا کے مرکز پر ڈال دی کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے؟ اصل وجہ مہنگائی نہیں ہے، اصل یہاں پہ شکست کی وجہ جو ہے وہ میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اپنوں کی وجہ سے ہے۔ مہنگائی تقریباً آج کل ہر آدمی میں شعور ہے، ہر آدمی یہ سب کچھ سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ مہنگائی کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ تحصیل میئر یا ولیج کونسل کا چیئرمین تو نہیں کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اگر ورکرز کو اکٹھا کیا جاتا، ورکرز کو مطمئن کرتے، کبھی بھی سیٹ نہیں ہارتے۔ اب اس کی وجہ اگر آپ مہنگائی سمجھ لو یا کوئی اور سمجھ لو یا کوئی اور سمجھ لو، یہ تو ویسی باتیں ہیں۔ اصل وجہ ورکر کی ناراضگی ہے۔ آپ کے مردان میں جو 2012 کے ورکرز تھے، آپ مجھے اس میں سے ٹوٹل کے 5 نام بتا دیں مردان کی سطح پہ، میں مان جاؤں۔ ایک بھی ورکر نہیں ہے، کدھر گئے وہ ورکرز؟ طارق سعید صاحب، آپ نے پرانے ورکرز کا ذکر کیا تو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ سننے میں آ رہا ہے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں یہ چیمہ گوئیاں بھی چل رہی ہیں کہ طارق سعید صاحب پارٹی چھوڑ چکے ہیں، تو کیا آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے؟ اگر چھوڑ دی ہے تو آپ کس پارٹی کو جوائن کریں گے؟ ایک بات لطیف لالا آپ کے LKY کی وساطت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، طارق سعید
نے زندگی میں صرف ایک پارٹی کی اور وہ پی ٹی آئی. نہ تو میں کسی پارٹی میں اس کے علاوہ رہا ہوں، نہ رہنے کا کوئی ارادہ ہے انشاءاللہ. میرا لیڈر عمران خان ہے اور میں آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا، آنے والے کل کو بھی انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہوں. لیکن بیچ میں یہ جو لوگ جو سپیس بن گیا بیچ میں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ شاید مجھے نہیں مانتے، میں ان کو سرے سے ہی پھر نہیں مانتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مغرور اور تکبر والے لوگ ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ جو ظلم کیا، انہوں نے پی ٹی آئی ورکرز کو جتنا بے عزت کیا، جتنا پی ٹی آئی ورکرز کو مردان میں تکلیف پہنچایا، آپ یقین کرو. یہ ابھی 2018 کی میں آپ کو بات بتاؤں، 2018 کے الیکشن میں میرا ایم این اے یا ایم پی اے یہ کہہ دے کہ طارق سعید کو یا اس پولنگ اسٹیشن کو ہم نے 2 روپے کا خرچہ دیا ہے، اپنے اخراجات پہ پورا پولنگ اسٹیشن جتوانا، اپنے اخراجات پہ پورے پولنگ اسٹیشن کی گاڑیاں، اس کے کھانے پینے کا سارا سسٹم کرنا اور آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ دینا 2018 میں. اس کے بعد بھی انہوں نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیا کہ طارق سعید کا تو نام بھی مت لو. صرف کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں درباری نہیں ہوں اور نہ میں درباری بن سکتا ہوں. ہم تو اس درباریزم کے خلاف پی ٹی آئی میں ہیں، تو پھر میں درباری کیوں بنوں؟ نہ تو میں ان لوگوں کا درباری ہوں نہ بنوں گا. ہاں، اگر عمران خان نے اس پارٹی کو مزید مضبوط کرنا ہے تو لائیں مردان میں وہ نیوٹرل امپائر کی جس طرح بات کرتے ہیں، کوئی نیوٹرل امپائر لائے یہاں پہ. 2012 2013 2018 کے ورکرز ہیں، ان کو دوبارہ سے پارٹی میں شمولیت کا دعوت دے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو سارے ناراض بیٹھے ہوئے. تو میرے بارے میں تو یہ سوچنا بھی مت کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ جاؤں گا، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.